جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے ٹی وی 99 کی ٹرانسمیشن احسار ہے رمضان میں۔ ناظرین، پھر میں آپ سے بات کرتا چلوں رمضان کی اس بابرکت گھڑیوں میں جب آپ سحری اور افطار کی مزے اڑا رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک پڑھ کر جنت میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں پر اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ کچھ لوگ مستحق ہیں اور منتظر ہیں آپ کی امداد کے۔ آپ ان کی امداد کیجئے، ہو سکتا ہے اس بار رمضان المبارک میں آپ کے دی ہوئی امداد سے کسی کی سحری یا افطاری ہو جائے جو آپ کے لیے آپ کے مستقبل میں آسانیاں پیدا کر دے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جی ناظرین، سوال و جواب کا سلسلہ مفتی محمد ابراہیم گوری صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ جی میرا پہلا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر کوئی بوڑھا انسان روزہ نہیں رکھ سکتا اور وہ اس کا فدیہ دینا چاہتا ہے اور وہ کسی کو کہہ دیتا ہے کہ تم میری جگہ پہ روزے رکھ لو، اب جب وہ روزے رکھنے شروع کر دیتا ہے کہنے پہ ہی، جب وہ فدیہ دینے اسے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں فدیہ نہیں لوں گا کیونکہ میں صاحب حیثیت ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے کرم سے نوازا ہوا ہے اور میں فدیہ نہیں لے سکتا آپ سے، لیکن روزے میں آپ کی رکھ دوں گا، اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جی سبحان اللہ، بہت ہی پیارا سوال ہے جی۔ گزارش اس طرح ہے، اختصار کے ساتھ جوابات دیتے جائیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دے سکیں۔ شریعت نے کچھ ہمارے لیے قوانین وضع کیے ہیں، ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو ہم ثواب سے بھی محروم ہو جائیں گے، اگر کہیں پہ خطا کر گئے تو ہمارے لیے پھر وہ نقصان کا باعث بنے گا۔ اس صورتحال میں شرعاً یہی حکم ہے، فدیہ جو ہے، جو بندہ مسلمان شیخ فانی ہے، بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو چاہیے کہ فدیہ اس شخص کو دیا جائے، اس شخص کا انتخاب کیا جائے جو مفلس ہو، جو خود غریب ہو۔ جب وہ روزے رکھے گا یہ فدیہ اس کو دیں گے، اس کا روزے رکھنے کا اہتمام بھی ہو جائے گا، سحری اور افطاری کے لیے طعام کی صورت میں اہتمام بھی ہو جائے گا، وہ روزے بھی رکھ پائیں گے۔ اور بصورت دیگر جو یہاں پہ آپ نے سوال کیا، اگر وہ کسی امیر شخص کا انتخاب کرتے ہیں تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب روزہ کے فدیہ کے لیے انتخاب ہی اس شخص کا کیا جائے جو مفلس ہو، اس کا بھلا بھی ہو جائے، اور جو شیخ فانی ہے اس کے روزے بھی رکھے جائے۔ اچھا یہ مفتی صاحب بتائیے کہ والدین بوڑھے ہیں، بیٹا یا بیٹی، اس سے یہ فدیہ دے کے روزے رکھوائے جا سکتے ہیں؟ جی بہت ہی اہم ترین سوال ہے۔ والدین بوڑھے ہیں، والدین اپنے بیٹے یا بیٹی کو فدیہ دیتے ہیں، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح والد اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، والدہ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، ہاں بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، اس لیے کہ بیٹی کے لیے والدہ اصل ہے اور بیٹے کے لیے والد اصل ہے، اور والد جو ہے اس کے لیے بیٹا فرع ہے، والد اصل ہے۔ تو اس کنڈیشن میں، صورت احوال میں، ماں بیٹی کو فدیہ نہ دے، باپ بیٹے کو فدیہ نہ دے، بلکہ کسی اور کو دیا جائے تو شرعاً ہمارے لیے یہی حکم ہے، کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، یا پھر بصورت دیگر کہ بھائی اپنی بہن کو دے سکتا ہے، بھائی بھائی کو دے سکتا ہے۔ جو اصل ہیں وہ اپنی فرع کو، مطلب بیٹے کو، بیٹی کو، اولاد کو نہیں دے سکتے۔ اچھا حضرت صاحب یہ بتائیے کہ سحری کا وقت ہے جی، اور
عام عموماً طور پہ شہری میں گوشت وغیرہ بھی تناول کرتے ہیں لوگ. جی بالکل. سالن میں گوشت کا ٹکڑا کوئی دانت میں پھنسا رہ گیا, جی اب اس سے کلی وغیرہ بھی کی, وضو وغیرہ بھی کیا, لیکن وہ نہیں نکلا. جی. اب وہ بعد کوئی 2-3 گھنٹے بعد وہ دانت سے نکل رہا ہے, ٹھیک ہے. زبان کے ساتھ ہی نکل آیا. ٹھیک ہے. اب وہ اسے انہیل کر گیا بندہ, یعنی کھا گیا, تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ روزہ ٹوٹ گیا, مکروہ ہوا, کیا ہوا؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا دانتوں میں رکھنا ہی یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اگر اس کے دانت میں پھنسا ہوا تھا, اس کو دانت میں سوراخ تھا جس کو مخول کہہ سکتے ہیں, اس کو پتہ نہیں چلا, اگر پتہ نہیں چلا تو پھر تو معافی ہے. اگر اس کے علم میں تھا تو اس نے جان بوجھ کر اس کو دانت میں رکھا تو یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل ہے. اب دوسری صورت کہ 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد اس کو پتہ نہ تھا کہ میرے دانت میں موجود ہے, وہ کلی کرنے لگا, یا اس نے ویسے جو ہے اپنا سانس لیا, یا کسی بھی صورت میں اگر اس کے دانتوں سے وہ نکل آتا ہے, اگر دانتوں سے نکل آئے اور وہ شخص اس کو کنٹرول نہ کر پایا, وہ شخص جان بوجھ کر اندر تو نہیں نکل گیا, ویسے اندر چلا گیا, تو اس صورت میں شرعاً معافی ہے. اگر وہ جان بوجھ کر نکل لیتا ہے تو پھر سمجھ لے کہ جان بوجھ کے اس نے اس چیز کو کھا لیا ہے. اچھا, میں سوال کو تھوڑا سا بہتر انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جی. کہ سوال یہ ہے کہ دانتوں میں خلا ہے. جی. ٹھیک ہے, یہ یعنی کہ قدرتی طور پہ دانتوں میں خلا ہے, وہ جو کھاتا ہے وہ اکثر و بیشتر اس کے دانتوں میں رہ جاتا ہے. بالکل. یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے, وہ کرلی بھی کرتا ہے, وضو بھی کرتا ہے, روٹین ہے اس کی. ٹھیک ہے. بالکل. ٹھیک ہے, وضو بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا, سارا کچھ کرتا ہے, لیکن وہ ایک قدرتی اس کے دانتوں میں خلا اتنا ہے کہ کسی نہ کسی دانت میں کوئی نہ کوئی گوشت تو اکثر و بیشتر, ٹھیک ہے, یا سبزی وغیرہ کا پھنسنا بھی ہو سکتا ہے, لیکن گوشت تو اکثر و بیشتر پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ سے تھوڑی تفصیل چاہیے تھی. جی بالکل, ہم اسی طرف آ رہے ہیں. گزارش یہ ہے اس میں ایک چیز اور کلیئر کر دیں کہ اس کے دانتوں میں خول ہے, اس میں خول نہیں, خلا ہے, فاصلہ ہے دانتوں میں, ٹھیک ہو گیا, دانتوں میں, ٹھیک ہے, تاکہ جگہ بن جاتی ہے وہاں پہ. جی بالکل, یہ ہوتا ہے, اس کو ہم فطرتی عمل کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے دانتوں کی شیپ بھی علیحدہ ہے, جسامت کی بھی علیحدہ ہے, چہرہ کی بھی علیحدہ ہے. اگر کسی کے دانتوں میں خلا ہے اور خول جو ہے مطلب وہاں ہوتا ہے جہاں سے دانت نکلوایا جائے, ہمارے ذہن میں وہ چیز تھی, اور اچھا ہو گیا آپ نے اس کو کلیئر کر دیا کہ مطلب اس نے دانت نہیں نکلوایا, قدرتی طور پہ پیدائشی اس کے دانتوں میں تھوڑا گیپ تھا, خلا تھا, وہ گوشت کا ٹکڑا, کیونکہ سبزی جو ہے وہ آہستہ آہستہ حل ہو جاتی ہے, آہستہ آہستہ لیکوڈ بن جاتی ہے, کیونکہ گوشت جو ہے تھوڑا وہ سخت ہوتا ہے, وہ چبائے بغیر جو ہے وہ مطلب کہ محلول نہیں ہوتا, حل نہیں ہوتا. اب تھوڑی اس چیز کی وضاحت کر دیجئے, دانتوں میں تو پھنس گیا, اب اس کو پتہ نہ چلا, لیکن جو اگلی چیز ہے کہ وہ حلق سے نیچے اتر گیا, ہم یہ عرض کریں حلق سے نیچے اترنا وہ عمدن تھا یا یہ بھی معمول کی بات ہے. اکثر و بیشتر ناظرین میں, ہماری ماؤں بہنوں, بیٹیوں, بھائیوں میں ہر بندے کی ایک لوجک ہوتی ہے. جی. میں اس بات پہ عمل کرتا ہوں کہ اگر میرے منہ میں ایسا معاملہ کوئی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے میں باہر نکال دوں. جی بالکل. ٹھیک ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں, انہیں عادت ہوتی ہے, جو بھی رہتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, انہیل ہو گئے. اگر اس کی عادت ہے, وہ اسے نہیں پتہ لگا, روزانہ کر رہا تھا, رمضان المبارک آ گیا, اسے نہیں پتہ چل رہا اس بات کا, اس حوالے سے. جی وہ بالکل ٹھیک ہے, ہم عرض یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو اس کے دانتوں میں تھا, ایک یہ کہ انسان, اس بندے مسلمان کی عادت ہے, حفاظت کرتا ہے, ٹوتھ پیسٹ بھی کرتا ہے یا مسواک کرتا ہے, لیکن پھر بھی رہ گیا. دوسرا یہ کہ کوئی بندہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے. دونوں صورتیں اپنی جگہ پہ. جو اگلی صورت ہے جو حلق سے نیچے اترا ہے وہ تو سہون اترا ہے نا, عمدن تو نہیں اترا. ہاں اچانک سے. جی اچانک سے, مثال کے طور پہ اچانک وہ سانس لے رہا تھا تو اس کے دانت سے وہ نکلا اور لعاب کے ذریعے یاد آ گیا نا. جی لعاب کے ذریعے اس کے حلق کے نیچے چلا گیا, نیچے اتر گیا. اس صورت میں مطلب اس نے عمدن یہ عمل نہیں کیا, اس کے دانت میں پھنسا ہوا تھا, اس نے سستی کی, اس کو نہیں نکالا, کیونکہ وہ لیزی پن تھا, پورے 11 مہینے وہ لیزی پن اس پہ غالب آ چکا تھا. اب یہ مکروہ کے زمرہ میں تو ہے,
روزہ کی حالت میں اس نے بوٹی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو، چھوٹے سے پیس کو دانتوں میں پھنسا ہوا تھا، اس کی عادت بنی ہوئی تھی۔ اور رمضان کے احکامات، روزہ کے احکامات اور ہیں۔ عام ازیں اگر منہ کے اندر رہتی ہے وہ طبی طور پہ تو نقصان دہ ہے، طبی طور پہ تو نقصان دہ ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ وہ روزہ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، لیکن اس چیز کا حلق سے نیچے اتر جانا، اس نے جان بوجھ کر اس کو نہیں اتارا، یکایک وہ دانتوں سے نکلا وہ چھوٹا سا پیس اور اس کے میداں کے اندر چلا گیا حلق کے نیچے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں اتارا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا بھائی یہ بتائیے مفتی صاحب جی کہ درود و سلام کی محفل رمضان المبارک میں جی اگر سجائیں ہم، سبحان اللہ، یا اس طرح کہہ لیں کہ درود شریف پڑھنے کے لیے کون سا درود جس کا زیادہ ثواب ہے، سبحان اللہ، اور کس وقت میں پڑھا جائے جس سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جواب مختصر دیں گے لیکن جامع ہوگا۔ ناظرین کرام یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، پہلی بات تو یہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تعریف جو کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ تعریف جو کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ قبر میں تشریف لائیں گے حضور، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکم قل ہے، بے شک ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو۔ یہاں پہ کوئی وقت کا تعین نہیں کیا گیا، آپ نے اس وقت پڑھنا ہے، اس وقت نہیں پڑھنا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صبح میں پڑھ سکتے ہیں، دوپہر میں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اذان سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ حکم کل ہے، آپ اذان سے پہلے پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، آپ دکان میں بیٹھ کے پڑھیں، آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، آپ آفس میں بیٹھ کر پڑھیں، جب پڑھیں، جہاں پڑھیں، جس وقت پڑھیں، آپ جتنی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، ذات خدا اتنا ہی جلدی اس کو درجہ قبول، درجہ قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اب سوال کا اگلا جز کہ کون سا درود ہے جو افضل ترین ہے، جس کو پڑھا جائے، اس کا آسان لفظوں میں جواب یوں دیں گے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھیں تو احمد رضا یہی کہے گا، وہ درود سب سے زیادہ پڑھا جائے جس کو ذات خدا نے نماز میں پسند فرمایا ہے، درود ابراہیمی۔ جی مفتی ابراہیم گوری صاحب بڑے شائستگی کے ساتھ، بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ جوابات دے رہے تھے۔ سوال و جواب کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، مگر اس وقت ہم شامل کریں گے نعت رسول مقبول، جس کے لیے میں حافظ شفقت علی قادری صاحب سے ملتمس ہوں دعائیں اور عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ سبحان اللہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ لو مدینے کی، مدینے کی، لو مدینے کی، مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو
محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ اور قابل توجہ شعر ہے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ اور عقیدے کی بات، اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ اور نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بریک کا وقت ہے، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، کہیں مت جائیے گا، ٹی وی 99 کے ساتھ جڑے رہیے گا۔
Studio 99 Production House.